ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں ایک کانفلکٹ ہوا جس کی وجہ سے دونوں طرف سے شیلنگ ہوئی اور اس میں ہمارے کئی علاقے جو ہیں اس کی زد میں آئے، جس میں سب سے زیادہ متاثر پونچھ، اوڑی، ٹنگڈار اور کچھ حصے کپوارہ کے بھی اس زد میں آئے، اور مجھے موقع ملا ان تمام علاقوں میں جانے کا، اور میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا کہ جب اس قسم کے آپس میں تعلقات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ جنگ کی نوبت آتی ہے تو عام لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، جو ہمارے بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے، کس طرح گھروں کے گھر برباد ہو گئے ہیں، زندگی بھر کی جو کمائی ہوتی ہے وہ بیچارے لوگ جمع کر کے مکان بناتے ہیں، مکان تباہ، اور اس کے بعد فیملیز اجڑ گئی ہیں، بچے، اور میں تو ایک جگہ گئی تو انہوں نے وہ بچوں کی جو قبر ہے اپنے گھر کے اس میں آنگن میں رکھی ہے، 2 بچے ایک ساتھ ان کے چلے گئے دنیا سے۔ تو میں آج یہ اس لیے مجبور ہو گئی آپ سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ میں جہاں بھی گئی ابھی تک مطلب شیلٹر تو بہت دور ہے، ابھی تک کئی لوگ ایسے ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، ان کو ٹینٹ بھی نہیں ملا ہے ابھی تک۔ تو جو میں کل ٹنگڈار گئی تو وہاں بھی میں نے دیکھا بیچاری وہ ایک عورت ہے، اس کا ہسبینڈ یہاں مزدوری کرتا ہے سری نگر میں، 2 بچی ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی، اس کا گھر بالکل تباہ ہو گیا تو وہ بھی بیچاری، اس کو پتہ نہیں میں کہاں کدھر اپنا سر چھپاؤں۔ تو اس لیے مطلب حالات کافی خراب ہیں ان لوگوں کے، ان کی جان بھی گیا، مال بھی گیا، اور کئی جگہ ایسا ہے کہ جہاں شیل لگا ہوا ہے تو ڈھانچہ تو کھڑا ہے مگر مکان پورا بوسیدہ ہو گیا ہے، مکان کھوکھلا ہو گیا ہے، اور جو میں نے سنا جو سرکار کی طرف سے ٹیمز گئی ہیں وہ دیکھتے ہیں سٹرکچر کھڑا ہے اور تمہارا ایک شیشہ ٹوٹ گیا تو بس، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی مکان پہ شل لگ گیا ہو تو وہ مکان پورا ہل جاتا ہے، اس کی پوری بربادی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میری سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو وار امپیکٹڈ زونز ڈکلیئر کیا جائے تاکہ اس میں وار فوٹنگ پہ ان کا ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو جائے۔ مکانوں کے لیے کم سے کم 50 لاکھ روپے دیا جانا چاہیے، آج آپ جانتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے میں دروازہ بھی نہیں بنتا ہے، تو یہ میری گزارش ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو میں ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہوں سرکار سے، گورنمنٹ آف انڈیا سے، کہ ان سب جتنے بھی اس میں ہمارے لوگ جن کی جانیں گئی ان کو شہید قرار دیا جانا چاہیے۔ ایک تو ان کی عزت افزائی ہو جائے گی کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا، بچے تھے ہمارے، عورتیں تھے ہماری، آدمی لوگ اس میں گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک تو ان کی عزت افزائی ہوگی اور دوسرا کچھ بینیفٹس بھی ان کو ملیں گے، ان کی فیملیز کو ملیں گے، اور جن کے لوگ چلے گئے ہیں ان کو نوکری بھی ملنی چاہیے، ایک جاب بھی ملنا چاہیے۔ اور کئی مجھے دکاندار ملے، انہوں نے کہا کہ ہماری دکانیں اس میں ڈیمیج ہو گئی، تو انہوں نے جو بینک میں انشورنس ہے تو بینک انشورنس دینے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جنگ ہے، ہمارا انشورنس نہیں دے سکتے آپ کو۔ تو اس میں چاہوں گی گورنمنٹ انٹروین کرے۔ اور جو لون لیے ہیں، کئی لوگوں نے لون لے کے مکان بنائے ہیں، دکانیں بنائی، چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا تھا، یہ ضروری ہے کہ اس لون کو ویو آف کیا جانا چاہیے۔ اور کئی میں گئی تھی وہاں مینڈر، تو وہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس پہ اٹیک ہوا تھا ایک طرف سے، تو اس کے نزدیک جو دکانیں ہیں، مکان ہیں، ان کا کافی نقصان ہوا ہے، اور اس کے لیے کوئی وہاں گیا نہیں ہے، ان جگہوں پہ وہاں گیا نہیں ہے ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں سرکار سے گزارش کروں گی کہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اور پونچھ کی میں خاص طور سے بات کروں گی کہ پونچھ میں اگر ہمارے پاس ہسپتال میں ٹراما سینٹر ہوتا ہے، ہماری جو وہاں ایمبولنس ہے اس میں وینٹیلیٹر ہوتا تو شاید کئی جانیں پونچھ میں بچ سکتی تھی، جو جانیں وہاں اس وجہ سے گئی۔ تو میری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارے پاس ہر جگہ جو ہے میڈیکل کالج ہے تو پونچھ کا بھی وہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں جو ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کیا جائے۔ اور یہی میرا ہے کہ آخر میں ابھی بھی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں جہاں بھی گئی لوگوں نے کہا ہمیں انڈیویجول بنکر چاہیے، تو مجھے یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آج 21ویں صدی میں ہمارے لوگ جہاں اچھے اسکولوں کی ڈیمانڈ کرتے، نوکریوں کی ڈیمانڈ کرتے، ہسپتالوں کی ڈیمانڈ کرتے،
وہ کہتے ہیں ہمیں بنکر چاہیے کیونکہ ان کے دل میں یہ خوف گر کر گیا ہے کہ ان کو لگتا ہے جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم ہر وقت جنگ کی حالت میں اپنے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ مرکزی سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارے لوگ ہمیشہ اس ذہن میں رہیں کہ کب گولہ آئے اور کب ہمیں بنکر میں جانے کا موقع ملے. تو میری گزارش ہے یہاں کی سرکار سے بھی اور مرکزی سرکار سے بھی امیڈیٹلی مدد کر لیجئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں کوئی نہیں ہے, ان کو مکان بنا کے بھی دینے پڑے, آپ کو مکان بنا کے دیجئے. اور اس وقت جہاں بھی اس وقت یہ ہوا ہے وہاں گورنمنٹ کی ٹیمیں جا کے دیکھنی چاہیے, جن کے سر پہ چھت نہیں ہے تو کچھ تو کرو ان کے لیے. تو میری یہ اسی لیے میں نے آپ سب کو بلایا تھا کہ ابھی تک میں جہاں بھی گئی تو ابھی تک مدد کوئی پہنچی نہیں ہے کسی کے پاس. میم یو ریسنٹلی وزٹڈ آل دوز پلیسز جو افیکٹڈ ہیں, کافی نقصان بھی آپ نے دیکھا, تو واٹ یو وانٹ ٹو ٹیل دوز پیپل ہو آر ایڈوکیٹنگ فار وار اوور دا ٹائم؟ I can say them کہ آپ بیوی بچے لے کے تھوڑی دیر ٹنگڈار کے بارڈر میں رہو, ارسپورہ میں رہو, پونچھ کے بارڈر پہ رہو, وہاں جو اپنے بیوی بچے لے کے رہو اور اس کے بعد ایڈوکیٹ کرو وار کے لیے. تو پھر کوئی بات بنے گی تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ وار ہوتی کیا ہے. جن کو اپنے آنگن میں 2 بچے دفنانے پڑے ان کو سمجھ آنی چاہیے. وار از سولوشن ٹو نتھنگ. ابھی اٹ از 0/0 0/0 بلکہ دونوں طرف سے کافی سویلین کیجولٹیز ہو گئی. دیٹ از دا انٹرسٹ دیٹ وی ہیو ٹو گیو آن دس وار. وہ سود ہمارے لیے ہے جو ہم نے آلریڈی ہم نے پہلگام میں 28 لوگ کھوئے, اس کے بعد ہم نے اس جنگ میں کئی لوگ کھوئے اور بچے خاص کر جن کی زندگی تھی اس وقت جینے کی. تو جو لوگ وار کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں میں ان کو یہ بولوں گی کہ آپ یا تو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس وار کو بولیے ان کے بارڈر پہ لڑے, ہمارے بارڈر پہ وار نہیں ہونا چاہیے. میم آپ کی نظر میں پھر کیا سمادھان ہے جو پاکستان بار بار جو حرکت کرتا ہے, آپ کی نظر میں کیا سولوشن ہے پھر؟ یار جنگ تو کوئی سولوشن نہیں ہے. جنگ از ناٹ این آپشن. جنگ از ناٹ ایون دا لاسٹ آپشن. جنگ کوئی آپشن نہیں ہے. آئی تھنک دے شوڈ ٹیک پیج فرام واجپئی جیز ڈاکٹرین, تو اس سے ان کو سارے سوالوں کے جواب ملیں گے. میم پیپل کانسٹنٹلی کوشچن یور اسٹینڈ, جو پی ڈی پی کا اسٹینڈ رہا ہے جب آپ پیس کی بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, جب سب کچھ نارمل تھا, لیکن ابھی جو ریسنٹ ایسکیلیشنز ہوئی, ہاؤ ڈو یو ویو یور اسٹینڈ ایز اونلی پولیٹیشین اور امنگ دوز جنہوں نے پیس کی بات کی اس ٹائم پیریڈ میں بھی, جنہوں نے سیز فائر کی بات کی اکراس انڈیا اگر بات کریں؟ دیکھیے پی ڈی پی بنی ہی, ادروائز ہم کانگریس میں تھے تو ہمیں کیا مجبوری تھی پارٹی بنانے کی. پی ڈی پی بنی اس کے لیے جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے باہر نکالنے کے لیے, اینڈ فار مفتی صاحب ڈاکٹرین دیر از نو ادر وے to take the people out of, to facilitate a resolution of the Kashmir problem which India and Pakistan claim. Usually India claims a bilateral issue. اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. واجپئی جی کہہ رہے تھے انسانیت کے دائرے میں میں کروں گا, تو مجھے لگتا ہے اسی پالیسی کو آگے چلانے کی ضرورت ہے. میم آپ نے وزٹ بھی کیے, آپ کی کیا اسسمنٹ ہے اس پورے آپریشن سندور کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں, کیا ہمارے دیش کو فائدہ ہوا, انڈیا کو اس سے کیا وہ تو مجھے معلوم نہیں کیا فائدہ ہو گیا, پر نقصان میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے گھر اجڑ گئے, ہمارے مکان برباد ہو گئے, ہمارے بچے اس میں شہید ہو گئے, ہمارے گھروں کے اندر آنگن میں ماں باپ نے قبریں بنائی اپنے بچوں کی. کسی کی ماں کسی چھوٹے دودھ پیتے بچے نے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے, ایک سردار جی ہمارے تھے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی ماں اس میں اس کا گولا آ گیا اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ تو مجھے تو وہی نظر آ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا اچیو کیا ہوگا, کیونکہ جو ملیٹنٹ اس میں یا ٹیررسٹ جس کو آپ کہتے ہیں جو اس میں انوالو تھے ابھی تک ان کو پکڑا نہیں گیا, ابھی تک ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے ہمارے ایکسٹرنل افیئر منسٹر نے بتایا کہ میں نے پاکستان کو پہلے ہی وارن کیا تھا, تو اس کا مطلب ہے جب آپ وارن کرتے ہیں ان کو تو اس کا مطلب ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ کیمپس پہ اٹیک کیا تو وہ بھی ان کو بھی مل گیا ہوگا موقع وہاں سے بھاگنے کا. تو مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے تو یہ 0/0 ہے. میڈم آپ نے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر جی کا نام لیا, ابھی انہوں نے پہلے ہی پاکستان کو انفارم کیا تھا ریگارڈنگ اٹیک آن ٹیررسٹ. پھر وہاں سے راہل گاندھی نے ان پہ بیان پہ نشانہ بنایا, بتایا اٹس ویری انفارچونیٹ, ہمیں یہ بتایا کہ کتنے جیٹس ہمارے نقصان ہو گئے. وہاں سے بی جے پی کا کہنا ہے یہ راہل جی پرو پاکستان لینگویج یوز کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی آج کل کے وقت میں جب بھی آپ کوئی سوال کرتے ہو تو اس کو بہت جلدی اینٹی نیشنل کا جامہ پہنایا جاتا ہے.
तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज द नेशन, बीजेपी इज नॉट द नेशन। तो इसलिए बीजेपी से सवाल करना, बीजेपी सरकार से सवाल करना, मैं नहीं समझती ये कोई एंटी नेशनल बात है या कोई ये प्रो पाकिस्तानी बात है। Ma'am, recently you had a Twitter spat with Chief Minister Umar Abdullah over in this water. So how do you view the developments around it? अरे बात करो, मैंने एक बात आपको बुलाया था इसलिए कि ये जो हो गया है इतना बड़ा, उसके लिए बात कर रहे, उसके लिए बात। डेलीगेट्स जा रहे हैं देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि पीडीपी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम जंग नहीं चाहते, अब अमन चाहते हैं, हम पॉलिटिकल इंटरवेंशन चाहते हैं। तो उसमें जब भी आप कोई इश्यूज उठाते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, वो पीडीपी उसको टूथ एंड नेल फाइट करेगी। थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन, जो प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है उसमें ये अब तासुरात दिए जा रहा है कि बीजेपी ने जो कर्नल के मतलब किया था, कर्नल सोफिया कुरैशी के मतलब, उसको बिल्कुल लीस्ट यानी कि उसको पूरी तरह से यहाँ पर लीनेंसी दी जा रही है, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर क्या, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि एक तरफ से हम एक प्रोफेसर जो है अली खान जी, जो बहुत ही वेल नोन है, हाईली एजुकेटेड है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत जबरदस्त है, तो उसको अरेस्ट करते हैं क्योंकि वो सच बोलता है। वो एक बोलता है कि आपने जो कर्नल कुरैशी के लिए आपने उसके लिए किसी ने बद कलामी की और आपने उस पर स्टैंड लिया, बहुत अच्छी बात है, मगर जो मुसलमान लिंच होते हैं, जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हो, जिनके घर आप तोड़ते हो, तो ये हिपोक्रेसी क्यों? उस वक्त आपका स्टैंड कहाँ गया होता है? तो उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया। मगर मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन लेके बाहर जा रहे हैं डिप्लोमेसी के लिए, उनको बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, दूसरी तरफ से आप एक प्रोफेसर को अरेस्ट करते हैं, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसको नजर में रखते हुए उनको जल्द छोड़ दिया जाएगा। मैम, जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है जम्मू कश्मीर की वकालत करने ऑपरेशन सिंदूर को बताने के लिए, डू यू थिंक उसमें फारूक साहब या जो हमारी यहाँ की जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब या पीडीपी से आपको भी उस डेलीगेशन का हिस्सा होना? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एडवाइस नहीं देना चाहती, जो उन्होंने फैसला किया होगा सोच समझ के ही होगा।